بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، مسلمانوں کے خلاف ایک نہیں نامعلوم کتنی عالمی سازشیں ہو رہی ہیں، جن میں سے ایک بڑی سازش مسلمان عورتوں کو استعمال کرتے ہوئے آزادی کے نام پر اسلام اور اسلامی شعار کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسانا ہے۔ الحمدللہ مسلمان خواتین کی اکثریت اس جال میں اگرچہ نہیں آئی، لیکن بہرحال اپنے آپ کو پڑھی لکھی کہنے والی ہماری بہنوں کی ایک تعداد بطور چارہ اس سازش میں استعمال ہونے کے لیے بخوشی خود کو پیش کر رہی ہیں، اور بمطابق حدیث کہ جب تم حیا نہیں کرتے تو تم جو چاہو کرو، کہ مصداق شطر بے مہار کی طرح جو چاہے کرتی پھر رہی ہیں، اور جو شیطان ان پر القاء کر رہا ہے وہ اسے بیان کے دہل بیان کر رہی ہیں۔ یقیناً جس طرح مسلمان مردوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیض یافتہ حضرات صحابہ کی زندگی مشعل راہ ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم تعلیمات اور صحابیات کی حیات طیبہ مسلمان عورتوں کے لیے مینارہ ہدایت ہے۔ ہم یہاں بعض ان احادیث کو ذکر کرتے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کس قدر زیادہ پردہ کا اہتمام کیا کرتی تھیں، اور ان میں کس قدر زیادہ شرم و حیا ہوا کرتی تھی۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شرم و حیا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رخصتی میں موجود تھی، پس جب ہم نے صبح کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے تک آئے اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے ام ایمن تم میرے بھائی کو بلا کر لاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بھائی ہیں اور آپ نے ان کا نکاح کیا یعنی اپنی شہزادی سے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر کچھ پانی چھڑکا، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن سے فرمایا، فاطمہ کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آئیں تو وہ شرم و حیا سے کانپ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ساکن ہو جاؤ، میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو مجھے اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر بھی کچھ پانی چھڑکا، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس پلٹے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آگے ایک سایہ دیکھا تو استفسار فرمایا کہ یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، میں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم رسول خدا کی صاحبزادی کی رخصتی میں آئی ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی۔ یہ سیدہ کائنات کی شرم و حیا ہے، اور آزادی کے نام پر اسلام دشمنی کرنے والی خواتین مختلف چینلز پر اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلقات کی باتیں کرتی نظر آتی ہیں۔ شوہر کی شرعی خواہش کی تکمیل کو ریپ کا نام دیا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں حالت احرام میں تھیں۔ جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی، اور جب لوگ گزر جاتے تو ہم چہرے کھول لیتی۔ محترم ناظرین اکرام، غور فرمائیے کہ احرام کی حالت کے جس میں چہرے سے کپڑا مس کرنا بھی منع ہے، اس حالت میں بھی صحابیات اس احتیاط کے ساتھ چہرہ چھپاتی تھیں کہ کپڑا چہرے سے مس نہ ہو اور چہرہ غیر مردوں سے چھپا رہے۔ اور یہ آزادی کی متوالی خواتین میرا جسم میری مرضی کا سرا راگ الاپ رہی ہیں، شرعی پردے کے اہتمام کو قید و بند کی صعوبت سمجھ رہی ہیں، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو فرسودہ قرار دے رہی ہیں، اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھ رہی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ جب قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، تو انصار کی خواتین اپنے گھروں سے نکلتے وقت سیاہ چادر سے خود کو چھپا کر نکلتی۔ ان کو دیکھ کر دور سے لگتا تھا کہ گویا ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ جب سورۃ النور کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، تو عورتوں نے اپنی تہ بند کی چادروں کو کناروں سے پارا پارا کیا اور ان سے اپنے چہرے ڈانپے۔ حضرت ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ام خلاد نامی ایک خاتون پردے کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کا حال دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی
ताला अन्हा के बेटे जंग में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ गए थे और वो जंग में शहीद हो गए थे। किसी सहाबी ने आपको निकाब में देखकर कहा, इस वक्त भी आपने निकाब डाल रखा है? आपने जवाबन फरमाया, मैंने बेटा ज़रूर खोया है, हया नहीं खोई। हज़रत उम्मे खलात के ये कलिमात राह रास्त से मुनहरिफ ख़वातीन के लिए यकीनन एक ताज़ियाना इबरत है। मैंने बेटा ज़रूर खोया है, हया नहीं खोई। काश ये ख़वातीन इन कलिमात को फ़कत बसारत के नूर से नहीं बल्कि बसीरत की आंखों से सुने, और अल्लाह पाक जिसे चाहता है हिदायत देता है। नाज़रीन कराम, इस कुरानी दुआ पर अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को टेढ़ा न कर, बाद इसके तूने हमें हिदायत दी और हमें अपने पास से रहमत से अता कर, बेशक तू बहुत ज़्यादा अता करने वाला है। आमीन या रब्बल आलमीन।